شلوم مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو ہماری جو شرکت ہے، سنگتی ہے فضل اور سچائی کے ادھین، بیٹے کے کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، روح القدس کی مدد سے مکاشفہ کرو۔ تو ہم ریسنٹلی کل ہی اس وشے پر کلام مقدس سے سیکھ رہے ہیں اور اسی وشے کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اس چینل کے مادھیم سے فضل اور سچائی کے دین کلام کے ساتھ بنے رہنے کے لیے، میل ملاپ کے روح سے میل رکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ۔ تو اسی وشے کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پطرس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا مانگنے گیا۔ جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرے کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی، اور دیکھو 2 شخص یعنی موسیٰ اور ایلیاہ اس سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے کو تھا۔ مگر پطرس اس کے ساتھی نیند میں بھرے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان 2 شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے، یعنی یشوع مسیح کے ساتھ۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پطرس نے یسوع سے کہا اے صاحب، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، پس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیاہ کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو، یعنی فضل اور سچائی۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھی ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا، اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہیں۔ پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقیہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیاہ کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ ایلیاہ البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیاہ تو آ چکا، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہوا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دائنی اور ایک اس کی بائیں طرف صلیب پر چڑھائے۔ پہلے ہم نے ان لوگوں کے بارے میں سنا اور سمجھا جو صرف بدن کی شفا والے تھے، بعد میں شاگرد
ٹھیک ہے، انہوں نے یشوا کا جلالی روپ دیکھا، ٹھیک ہے، اور ان میں اور ان میں فرق ہے، یعنی جو بدن کی طور پر شفا پانے والے ہیں ان میں اور شاگردوں میں کمپیریزن ہے۔ اور اب آ چکا ہے، یہ دو بدکار ہیں، اب تب اس مجموعن کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو مجھے نا جو مین بات محسوس ہوتی ہے ایمان کے روح سے، کہ جو ہم منہ کا انگیکار کرتے، آپ کے منہ کا انگیکار کیا ہے؟ مسیح میں منہ کا شبدوں کا اتنا بڑا کریکٹر ہے نا، شبدوں کا، اور شبدوں میں چھپی نیت اور ارادے کا۔ شبدوں کے پیچھے آپ کا ایمان، اور ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے نیت اور ارادہ، روح کی نیت، بہت بہت معنی رکھتے ہیں سب باتوں سے، سب باتوں سے بہت معنی رکھتے ہیں شبد کہ آپ بول کیا رہے ہو، اور ان شبدوں کے پیچھے آپ کی روح کا نیت اور ارادہ کیا ہے۔ اب دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، اب ایک تانا دے رہا ہے کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اب یہ بھی شبد ہے۔ مگر دوسرے نے اس سے، ہے دونوں ہی بدکار، جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، اب دوسرا بدکار کیا بول رہا ہے، اس کے شبد سننا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں ہے۔ اب دیکھو کتنے لوگوں کو بادشاہت کی باتیں وہ کہتا رہا، کتنے لوگوں کو منادی کرتا رہا وہ، لیکن شبدوں سے انگیکار کون کر رہا ہے؟ بدکار جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ اور صلیب پر لٹکے ہوئے بھی باتیں دیکھو کہاں کی ہو رہی ہیں، کیسی ہو رہی ہیں، بادشاہت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ان کو کوئی صلیب پر ٹینشن نہیں کہ جان جانے والی ہے، درد ہو رہا ہے۔ مطلب شبد کتنے بلند ہے، کلام مین جو پریورٹی ہے آپ کی زبان، آخری دم پر بھی شبد کیسے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے، شبد، کلام، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام پرمیشر کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ کلام بہت 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 معنی رکھتا ہے، بولنا۔ تو بادشاہت کی باتیں ہو رہی ہیں صلیب پر، صلیب پر۔
جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی صرف اس کے بولنے کی وجہ سے، منہ کے انگیکار سے، کیونکہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، منہ سے بولنا ہوتا ہے۔ اور اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صلیب پر سے ہی فردوس میں ہوگا۔ فرق دیکھیے، جب سبت کا دن گزر گیا، ہفتے کے پہلے دن، تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملے۔ وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندے کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، یعنی زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو تاکہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کے انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، یہاں نہیں ہے۔ دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگ گئی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ ڈرتی تھی۔ ہفتے کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو، جس میں سے اس نے 7 بدروہیں نکالی تھی، دکھائی دیا۔ اس نے جا کر اس کے ساتھیوں کو جو ماتم کرتے اور روتے تھے خبر دی، اور انہوں نے یہ سن کر کہ وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو جب وہ دیہات کی طرف پیدل جا رہے تھے دکھائی دیا۔ انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر پیچھے وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور ان کی بے اتقاد ہوتا ہے جو ایمان نہیں لاتا، اور سخت دلی پر ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے
ان کا یقین نہ کیا تھا، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انجیل کی منادی کرو۔ لیکن مریم باہر قبر کے پاس کھڑی روتی رہی، اور جب روتے روتے قبر کی طرف جھک کے اندر نظر کی تو دو فرشتوں کو سفید پوشاک پہنے ہوئے، ایک کو سرہانے اور دوسرے کو پہنتے بیٹھے دیکھا جہاں یسوع کی لاش پڑی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر، یعنی باغ کی رکھوالی کرنے والا، اس سے کہا کہ میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ وہ پھر کر اس سے عبرانی زبان میں بولی، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا، اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہی۔ پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن تھا، شام کے وقت، جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا، اور ڈر کا روح ہوتا ہے، اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو۔ اور یہ ڈر کہاں سے آیا؟ پہلے آدم سے۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ اور پسلی انہیں دکھائیں۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا، ان سے کہا کہ روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص، یعنی توما، جسے توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، تو یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہاری سلامتی۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، یعنی وشواس رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کی، اور اس طرح ظاہر کیا شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، اور نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، اور جبدی کے بیٹے، اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ شمعون پطرس
نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، بچوں، تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد ڈونگی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو۔ اور شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک کہ وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا نہ گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہت کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی سچائی کی روح، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے اور تمہارے اندر ہوگی۔ لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔